اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ثم لا ریب فی قیام الطرق والامارات المعتبرة بدلیل حجیتها واعتبارها مقام هذا القسم كما لا ریب فی عدم قیامها بمجرد ذلك الدلیل مقام ما اخذ فی الموضوع على نحو الصفتیت من تلك الاقسام۔ گفتگو ہماری سابقہ مباحثے میں اقسام قطع کے متعلق ہوئی۔ مصنف قدس سرہ نے قطع کو تقسیم کیا بنحو الکلی 5 اقسام کے طرف۔ قطع یا طریقی محض ہوگا یا قطع موضوعی ہوگا۔ پھر قطع موضوعی بنحو قطع موضوعی صفتی ہوگا یا بنحو قطع موضوعی طریقی ہوگا۔ پھر ہر ایک جو قطع موضوعی ہے وہاں پر قطع تمام الموضوع ہے یا جزء الموضوع ہے۔ اس لحاظ سے قطع موضوعی صفتی کا قسم ایک بنتا ہے جہاں پر تمام الموضوع ہو قطع، دوسرا قسم جہاں پر جزء الموضوع ہو۔ اسی طرح قطع موضوعی طریقی میں بھی جہاں پر قطع تمام الموضوع ہو، دوسری کیا ہے جی صورت جہاں پر قطع جزء الموضوع ہو۔ تو کل ملا کر 5 اقسام بنے، قطع طریقی محض اور قطع موضوعی صفت تمام الموضوع جزء الموضوع، اسی طرح قطع موضوعی طریقی تمام الموضوع اور جزء الموضوع، یہ 5 اقسام۔ ہر ایک کی تفصیل کیا ہے جی سابقہ مباحثے میں عرض کی۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ اس میں ہے کہ آیا امارات اور طرق یہ قائم مقام قطع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اور پھر اس میں گفتگو ہوگی کہ امارات قائم مقام قطع موضوعی ہو سکتے ہیں یا قطع طریقی کے قائم مقام ہو سکتے ہیں محض، یا دونوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔ مصنف علیہ رحمہ ابتدا میں ہی جو عبارت ذکر کرتے ہیں ثم لا ریب فی قیام الطرق والامارات المعتبرہ بدلیل حجیتها و اعتبارها، البتہ اس قید کے ساتھ کہ وہ دلیل جو امارات کے مبحث ظن میں آئیں گی، وہ ادلہ جو امارات کے حجیت پر دلالت کر رہے ہیں، اس دلیل کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امارات و طرق قائم مقام ہیں حاذ القسم سے مراد قطع طریقی محض ہے۔ امارات قائم مقام قطع طریقی محض ہیں، اس میں کوئی اشکال و اعتراض نہیں ہے۔ یعنی مصنف کی نظر میں یہ طریقہ کیا ہے جی، یہ صورت قابل قبول ہے کہ امارات معتبرہ ان کی حجیت کا جو دلیل ہے وہ اس بات پہ دلال کر رہا ہے کہ امارات قائم مقام قطع ہے، اس فرق کے ساتھ کہ امارات قائم مقام قطع ہیں کس چیز میں، جب اس چیز میں جس طرح قطع کیا ہے منجز واقع ہے عند الاصابہ اور مؤثر ہے عند الخطأ، اسی طرح امارات بھی منجز و مؤثر ہوں گی۔ فقط یہ فرق ان کے درمیان میں کہ قطع کا طریق واقع ہونا تام ہے، قطع کی کاشفیت ذاتی ہے، واضح ہے، لیکن امارات کا کیا ہے جی قائم مقام ہونا اس دلیل کی وجہ سے ہے، جو کہہ رہا ہے کہ امارات قائم مقام ہے، مثلا جو حجیت کا دلیل ہے اس وجہ سے ہے۔ لہذا
ان کی کشفیت اور طریقیت زنی ہے. واضح ہے انشاءاللہ. کہہ رہے اس وجہ سے کہ کیونکہ قطع طریق الواقع ہوتا ہے، امارات بھی اسی طرح طریق الواقع ہے. جس طرح اگر قطع کیا ہے مصیب واقع ہو، واقع کے مطابق ہو تو اس پر عمل کرنا واجب ہے، اسی طرح اگر امارات بھی واقع تک پہنچا تو عمل کرنا واجب ہے. جس طرح قطع کی مخالفت کرنا موجب عقاب ہے، اسی طرح امارات کی مخالفت کرنا بھی جب نازل منزل قطع ہیں اس دلیل کی وجہ سے جو ان کی حجت پر دلالت کر رہا ہے، تو ان کی مخالفت کرنا بھی کیا ہے موجب عقاب ہوگا. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ امارات قائم مقام قطع ہیں، اس سے یعنی قائم مقام ہونے سے یعنی وہ تمام احکام و آثار جو قطع کے اوپر کیا ہے جی ہم مترتب کرتے ہیں، وہی احکام کیا ہے امارات معتبرہ کے اوپر بھی کیا کریں گے لاگو کریں گے اور جاری کریں گے. یہ جو تعبیر فی قیام الترک والامارات، یہ ترک اور امارات عطف تفسیری ہے، مقصود ایک ہی چیز ہے، یا اس سے مقصود کیا ہے جی دو مختلف چیزیں ہیں. بعض علماء نے کہا ہے کہ عطف تفسیری ہے، یعنی مقصود ترک و امارات سے ایک ہی چیز ہے، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، عطف تفسیر نہیں، عطف المباین علی المباین ہے. کیوں جی؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یہ جو کلمہ ترک ہے یہ استعمال ہوتا ہے جب کوئی امارہ کیا واقع ہو، دلیل واقع ہو موضوعات میں سے کسی موضوع کے لیے. واضح ہے؟ جب موضوعات میں سے کسی موضوع کے لیے دلیل واقع ہو امارہ، تو اس کے لیے لفظ طریق یا ترک استعمال ہوتا ہے. لیکن جب کیا ہے احکام میں سے کسی حکم کے لیے دلیل واقع ہو تو اس کو کیا ہے جی لفظ امارہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، بلکہ بالعکس ہے. مطلب واضح ہے، یعنی جو طریق واقع ہو موضوع کے لیے اس کو امارہ کہتے ہیں، جو حکم کے لیے اس کو کیا ہے طریق کہتے ہیں. میرے خیال میں اگر پہلے یہی بیان کیا تو یہی مقصود ہے. لہذا بعض علماء نے یہ تفسیر دی ہے کہ امارات کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں پر غالباً امارہ دلیل واقع ہو موضوعات میں سے کسی موضوع کے لیے، اور جہاں پر امارہ طریق واقع ہو احکام میں سے کسی حکم کے لیے تو اس کے لیے کیا ہے کلمہ امارہ استعمال ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ ہے. بس حکم کے اوپر دلیل ہو جو مشیر ہو حکم کے لیے تو اس کو ہم طریق کہیں گے، اور جو مشیر ہو کس کے لیے موضوع حکم کے لیے اس کو کیا کہیں گے امارہ کہیں گے. یہ فرق ہے. بعض لوگوں نے یہ فرق کیا ہے جی ذکر کیا ہے کہ جو دلیل دلالت کرے کسی حکم پر اس کو ہم کیا ہے طریق کہیں گے، اور جو کیا ہے کسی موضوع پر تو اس کو امارہ کہتے ہیں. بس پھر نتیجہ یہ نقطہ واضح ہوا کہ امارات معتبرہ قائم مقام قطع طریقی ہو سکتے ہیں اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. کما جس طرح یہ بات بھی مسلم ہے، کما لا ریب فی عدم قیامها بمجرد ذلك الدلیل مقام ما اخذ فی الموضوع على نحو الصفتیت من تلک الاقسام. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فی عدم قیامها کی ضمیر ترک امارات کی طرف جا رہی ہے کہ امارات قائم مقام نہیں ہوں گی. کس کے قائم مقام نہیں ہوں گی؟ مقام ما اخذ فی الموضوع علی نحو صفتیت من تلک الاقسام. قطع موضوعی صفتی کے قائم مقام نہیں ہو سکتی بمجرد ذالک الدلیل. بمجرد ذالک الدلیل کا اشارہ کس طرف کے؟ وہ دلیل حجت امارہ. امارہ کے حجت کا جو دلیل ہے فقط اس حجت کے دلیل کے وجہ سے امارہ قائم مقام قطع موضوعی صفتی دونوں اقسام چاہے تمام موضوع جزء الموضوع واقع نہیں ہو سکتی، اس کا قائم مقام واقع نہیں ہو سکتی. لہذا مقام ما اخذ فی الموضوع علی نحو الصفتیہ، اس عبارت سے مقصود کیا ہے؟ قطع موضوع صفتی ہے. من تلک الاقسام، جو اقسام کیا ہے ہم نے خمسہ ذکر کیے ان میں سے. لہذا مجرد یہ دلیل کافی نہیں جو حجت امارہ کا دلیل ہے، بل لا بد من دلیل آخر، بلکہ کیا ہے جی ایک اور دلیل چاہیے جو دلالت کرے علی تنزیل، اس تنزیل کے اوپر. کون سی تنزیل؟
کہ امارات قائم مقام قطع موضوعی صفتی ہیں. واضح انشاءاللہ. فَإِنَّ قَضِيَّةَ الْحُجِّيَّةِ وَالْاِعْتِبَارِ ترتیب ما للقطع من الآثار. کیونکہ قضیہ، اس قضیہ لفظ کا معنی کیا ہے؟ مقتضا. کہہ رہے کہ فَإِنَّ مقتضى الْحُجِّيَّةِ، وہ دلیل جو امارات کے حجیت پر دار کرتا ہے، اس کی تقاضا، اس حجیت کی تقاضا اور اعتبار کی تقاضا کیا ہے؟ ترتیب ما للقطع بما هو حجت من الآثار. اگر امارات قائم مقام قطع موضوعی صفتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آثار مترتب کریں امارہ کے اوپر بھی جو قطع بما ہو حجت اس کے اوپر مترتب ہوتے ہیں، وہی آثار آپ کیا ہے؟ امارہ پہ مترتب کریں. ما للقطع بما هو حجت من الآثار. من الآثار اس ما کا کیا ہے؟ بیان ہے. لا ما له بما هو صفت و موضوع، نہ کہ وہ آثار جو مترتب ہوتے ہیں بما ہوا قطع کے اوپر، ما لہو یعنی القطع، بما ہوا صفت و موضوع، وہ آثار جو صفت اور موضوع واقع ہو، قطع یعنی قطع موضوع صفتی ہو، اس کے جو آثار ہیں امارات کی حجیت کا دلیل اس بات پہ دلالت نہیں کر رہا. امارات کی حجیت کا دلیل اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ قط کو نازل، امارات کو نازل منزلہ قط کریں. واضح ہے؟ ان آثار میں وہ آثار کون سے؟ منجز، معذریت وغیرہ. نہ کہ قطع موضوعی صفتی کے جو آثار ہیں وہ امارات پہ مترتب کریں. لہذا اگر امارات کو آپ قائم مقام قطع موضوعی صفتی کرنا چاہتے ہیں تو ایسا دلیل ہو جو دلالت کرے اس بات کے اوپر کہ امارات پر تمام وہ احکام مترتب ہوں گے جو قطع موضوعی صفت پہ مترتب ہوتے ہیں. فقط حجیت امارہ کا دلیل کافی نہیں ہے، کیونکہ حجیت امارہ کا دلیل کیا ہے؟ فقط معذرت منجز کو بیان کر رہا ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ باقی قطع کے احکام ہیں. ضرورت، کیونکہ یہ بات پدی ہے کہ انہو یعنی ان القطع کذالک یعنی بما ہو صفت و موضوع یکون کسائر الموضوعات والصفات. یہاں پر قطع جہاں پر موضوع واقع ہو رہا ہے یہ باقی کیا ہے جی؟ موضوعات اور صفات کی طرح ہے. کیا مطلب باقی موضوعات صفات کی طرح ہے؟ کہہ رہے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی حکم کسی موضوع پر کیا ہو؟ مترتب ہو، تو وہی حکم دوسرے موضوع پر مترتب نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر مولا کہتا ہے اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعۃ فیجب علیک تصدق، جب آپ کو وجوب صلاۃ جمعہ کا مثلا کیا ہے جی؟ قطع حاصل ہے تو آپ کے اوپر تصدق کیا ہے؟ صدقہ واجب ہے. یہاں پر وجوب تصدق کے لیے کیا ہے جی؟ قطع بے وجوب صلاۃ جمعہ کیا ہے؟ قید ہے. ہاں جی، صفت کو تو اخذ کیا گیا ہے. یہ حکم نہیں آ سکتا وجوب تصدق کا جب امارات میں سے کوئی امارہ قائم مقام ہو اور دلیل یوں کہے اذا ظننت بوجوب صلاۃ الجمعۃ فیجب علیک تصدق. کیوں؟ کہہ رہے کہ اس وجہ سے کہ وجوب تصدق کے لیے جو موضوع واقع ہو رہا ہے، جو صفت واقع ہو رہا ہے اس حکم کے لیے، وہ قطع ہے. واضح ہے؟ قطع وجوب صلاۃ الجمعہ پر کیا ہے؟ وجوب تصدق کا حکم مترتب ہے، نہ کہ ظن بے وجوب جمعہ کے اوپر. اگر آپ کہتے ہیں کہ امارہ قائم مقام ہے کس کے؟ قطع موضوع صفتی کے، اس کا مطلب اگر ظن ہو وجوب صلاۃ جمعہ کا، کیونکہ امارہ ظنی ہے نا، ظن ہو وجوب صلاۃ جمعہ کا، پھر بھی آپ کے اوپر صدقہ کیا ہے؟ واجب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. یہ سیم کیا ہے؟ اسی طرح ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ الخمر حرام. خمر کیا ہے جی؟ حرام ہے. خمر موضوع ہے اور حرام کیا ہے؟ اس کے لیے حکم ہے. اس کا اور حکم کیا ہے؟ مثلا جو شراب پیتا ہے اس کے لیے 80 کوڑے جل لگائیں مثلا. خوب، تو خمر کے اوپر موضوع جو خمر ہے اس کے اوپر دو حکم کیا ہے جی؟ مترتب ہوئے. ایک وہ حرام ہے شرعاً، دوسرا اس کے اوپر 80 کوڑے ہیں. اب آپ کے پاس ایسا مائع ہے جس کے بارے میں کیا ہے جی؟ شک ہے خمر ہے یا خمر نہیں ہے،
اس کے بعض آثار ایسے ہیں جو خمر میں ہوتے ہیں، مثلا بعض ایسی چیزیں اس میں صفات پائی جاتی ہیں، تو آیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام بھی ہے اور اس شخص کو جو اس طرح کا مائع پیے اس پر 80 کوڑے بھی لگیں گے؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہاں پر موضوع خمر ہے، حرمت کے لیے بھی اور 80 کوڑے کے لیے. یہاں پر جو آپ کا مائع مشتبہ ہے وہ خمر ہونا اس کا واضح نہیں ہے، یہ علیحدہ موضوع ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ قط علیحدہ موضوع ہے، امارات ظنیہ ہے، زن علیحدہ موضوع ہے. لہذا کیسے ممکن ہے کہ امارات ظنیہ قائم مقام قطع موضوع صفتی ہوں؟ کیونکہ یہ علیحدہ موضوع ہے. وہ کیا ہے جی؟ علیحدہ موضوع ہے. ایک مثال اس کی کیا ہے جی؟ اس طرح علماء حضرات نے ذکر کی ہے. یا صفات میں سے کوئی صفت ہے، مولا کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس رجل مومن آئے تو اس کا احترام آپ کے لیے کرنا ضروری ہے، واضح ہے. لیکن اگر آپ کے پاس اگر کوئی رجل آتا ہے لیکن وہ مومن نہیں ہے تو اس صورت میں احترام واجب ہوگا؟ نہیں. وجوب احترام کا موضوع کیا تھا؟ رجل مومن. لیکن اگر رجل ہے لیکن مومن نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ حکم مترتب نہیں ہوگا. یہاں پر وجوب تصدق کے لیے کیا ہے جی؟ قطع موضوع ہے، قطع بوجوب صلاۃ جمعہ. یہاں پر جب قطع ہے تو وجوب تصدق کا حکم آئے گا. آپ جو کہتے ہیں کہ امارات کیا ہے؟ قائم مقام قطع ہیں. ہم کیسے ممکن ہے کہ امارات جو کہ ظنی ہیں اس کے لیے ہم وہی حکم ثابت کریں جو کیا ہے؟ قطع کے لیے ہو. قطع شیء موضوع اور امارات جو ظنی ہے وہ موضوع آخر ہے. لہذا امارات قائم مقام قطع نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے کہ ضرورت انہو یا ان القطع کذالک یعنی بما صفت و موضوع واقع ہو رہا ہے جب حکم کے لیے یکون کسائر الموضوعات والصفات، یہ باقی موضوعات اور صفات کی طرح ہے کہ جب کوئی حکم کسی موضوع کے لیے ہو تو وہی حکم دوسرے موضوع کے لیے نہیں آپ ثابت کر سکتے، یا کوئی حکم کسی صفت کے ساتھ مخصوص ہو تو وہی حکم آپ دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ نہیں ثابت کر سکتے. مولا نے کہا کہ آتک رکبۃ مؤمنۃ، تو یہ مولا کے کیا ہے جی؟ وجوب عتق والا حکم رکبہ مومنہ کے ساتھ مربوط ہے. رکبہ کافرہ کو آپ آزاد کریں امتثال نہیں کر سکتے، لہذا صفت وہ شرط ہے. لہذا کہہ رہے ہیں کہ قطع موضوعی صفتی کے قائم مقام امارات نہیں ہو سکتی. وَمِنْهُ قَدْ انْقَدَهَا، اور اسی سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ عدم قیامها، کہ قیامها یعنی امارات کی طرف ضمیر جا رہی ہے کہ امارات کا مقام نہیں ہوگی بذاک الدلیل. بذاک الدلیل یعنی وہ حجیت امارہ کو جو دلیل ہے اس دلیل کی وجہ سے مقام ما اخذ فی الموضوع علی نحو الکشف، اس کیا ہے جی؟ قطع کے مقام پر جس کو موضوع میں اخذ کیا گیا ہے علی نحو الکشف، یعنی قطع موضوع طریقی اس کے مقام قائم مقام بھی نہیں ہو سکتا. کیوں جی؟ کہ اس وجہ سے کہ فإن القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعا، کیونکہ قطع جس کو اخذ کیا گیا ہے بهذا النحو یعنی بنحو الکشف فی الموضوع شرعا جس کو بنحو الکشف موضوع میں اخذ کیا گیا ہے کسائر ما لها دخل فی الموضوعات ایضا، کسائر یعنی وہ دوسری صفات کی طرح ہے، ما لها جن کا دخل ہوتا ہے موضوعات میں، ایضا جس طرح کا ہے قطع موضوع صفتی میں ہم نے کہا. کیا یعنی وہ ان کے لیے سائر صفات کی طرح کیا ہے؟ احکام ہیں. وہ سائر صفات کی طرح احکام کیا ہے؟ من عدم تصریته الى موضوع آخر، جس طرح ایک صفت کا حکم دوسری صفت کی طرف نہیں جا سکتا، اسی طرح کیا ہے معنی فی میں بھی کیا ہے؟ قطع موضوع طریقی میں بھی یہی ہے کہ امارات کا حکم وہی نہیں ہو سکتا جو کیا ہے؟ قطع موضوع طریقی کے لیے ہے. بس قطع موضوعی طریقی کے قائم مقام بھی امارہ نہیں ہو سکتی اس دلیل کے بنا پر جو حجیت امارہ کا دلیل ہے، کیونکہ حجیت امارہ کا دلیل منجزیت اور معذریت بتا رہا ہے، نہ کہ حجیت امارہ کا دلیل اس بات کو بتا رہا ہے کہ جس طرح قطع کے لیے آثار ہیں وہ موضوع حکم واقع ہو رہا ہے، اسی طرح حجیت کا دلیل دلالت کر کہ امارہ کا موضوع حکم واقع، ایسا نہیں ہے. لہذا فلا یقوم مقامہ شیء، مقامہ کی ضمیر کہتے ہیں موضوع طریق کی طرف، شیء کوئی بھی شے
قطع موضوع یہ طریقے قائم مقام نہیں ہو سکتی بمجرد حجت ہی کی ضرورت شے کی طرف جاری ہے، اس شے کی حجت کی وجہ سے، وقیام دلیل علی اعتبار ہی، اعتبار ہی کی ضمیر بھی کیا ہے اس شے کی طرف جاری ہے کہ اس شے کے معتبر ہونے کے کیا ہے اوپر دلیل ہو. ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ ہمارا معتبرہ ہے، اس کے کیا ہے معتبر ہونے پر دلیل ہے، لیکن یہ معتبر ہونے والا دلیل کافی نہیں ہے ہمارا کو قائم مقام قطع موضوع طریقے کے لیے. ما لم یکم دلیل علی تنزیلہ و دخلہ فی الموضوع کدخلہ، جب تک کوئی دلیل نہ ہو علی تنزیلہ یعنی علی تنزیل شے اس شے کے نازل منزل و دخلہ اور اس شے کے دخل کے اوپر فی الموضوع، جب تک کوئی دلیل آ کر دلالت نہ کرے کہ یہ شے کیا ہے جی نازل منزل ہے اور دخیل ہے موضوع میں کدخلہ کدخل القطع. ہم نے جب کہا نا کہ وجوب تصدق میں دخالت ہے قطع کی، واضح ہے، یہاں پر جب تک ایسا دلیل نہ آئے جو دلالت کرے کہ امارات کا بھی موضوع میں دخل ہے، واضح ہے، جب کیا ہے ظن حاصل ہو تب وجوب تصدق، جب تک ایسا دلیل نہ آئے تب تک امارات قائم مقام کیا ہے جی قطع نہیں ہو سکتی. واضح ہے، پتہ نہیں ہے واضح نہیں ہے انشاءاللہ. یہ جو عبارت ہے معلم یکم دلیل علی تنزیلہ، اس عبارت میں یہ شبہ لگ رہا ہے کہ اگر کوئی دلیل ایسا آ جائے جو دلالت کرے کہ ہمارا قائم مقام ہے کیا ہے جی قط کے، اس بات میں بھی کہ جس طرح قط کی موضوع میں دخالت ہے کہ جب تک قط نہ ہو حکم نہیں آتا. دوسرا وجوب صلاۃ جمعہ کا تو حکم آ جاتا ہے قط کی وجہ سے، لیکن تصدق والا جو حکم ہے جب تک قط پہ وجوب صلاۃ جمعہ نہ ہو تب تک نہیں آتا. اگر کوئی دل آ کر کہے کہ اذا ظننت بوجوب صلاۃ الجمعۃ فیجب علیک التصدق، ایسا اگر کوئی دلیل قائم ہو تو آیا ہمارا قائم مقام قط موضوع طریقے ہو سکتا ہے؟ مصنف نے یہ احتمال مصنف کی اس عبارت سے یہ لگ رہا ہے ما لکم یکم دلیل علی تنزیل و دخل فی الموضوع کدخلہ یعنی کدخل القطع. لیکن اگر کوئی ہے ایسا دلیل تو ہو سکتا ہے، عبارت سے یہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، جبکہ حقیقت میں کیا ہے نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہہ رہے کہ اس وجہ سے کہ ہمارا شیئون والقطع شیئون آخر. اگر کسی دلیل کے قائم ہونے کی وجہ سے امارات کی، اگر امارات قائم مقام قطع موضوع طریقی ہو تو وجوب تصدق کے لیے منحصراً علت قط نہیں رہے گا، جبکہ ہم کیا بیان کر چکے ہیں کہ قط موضوع ہے وجوب تصدق کے لیے. موضوع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی دوسری چیز کیا ہے وجوب تصدق کے لیے علت نہیں ہے بلکہ یہی موضوع حکم ہے. ابھی اگر ہم کہیں کہ کوئی دلیل آ کر دلالت کرے تو اس صورت میں امارہ اس کے قائم مقام ہو سکتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے وجوب تصدق کے لیے دوسری چیز بھی ہے جو کیا ہے امارہ ہے. اس کا مطلب آپ نے جو فرض کیا تھا کہ قط موضوع حکم ہے وہ موضوع نہیں رہے گا، اس کی دخالت جز کی طرح رہے گی کہ وہ قط حاصل ہو یا ظن حاصل ہو، اور یہ خلاف فرض ہے. فرض آپ یہ کر چکے ہیں کہ قطع موضوع حکم ہے. موضوع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم مترتب ہے اس کے اوپر. بھی دلیل قائم ہونے کی وجہ سے اگر امارہ پہ مترتب ہو تو اس صورت میں آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ وجوب تصدق کے لیے کیا ہے جی موضوع قط کو حاصل نہیں ہے بلکہ ظن ہو یا قط ہو وجوب تصدق آئے گا. جبکہ آپ فرض یہ کر چکے ہیں کہ قط اگر ہو وجوب صلاۃ جمعہ کا، وہ قط کیا ہے موضوع طریقی ہو یا قطع موضوع کیا ہو صفتی ہو. دوسری صورت میں ہماری جو ابھی بات چل رہی ہے وہ قطع موضوع طریقے میں ہے، ولو طریقی ہے کاشفاً الواقع ہے لیکن بالآخر اس کو موضوعیت حاصل ہے نا وجوب تصدق کے لیے. لہذا ولو دلیل قائم ہو پھر بھی ہمارا قائم مقام قطع موضوع طریقے نہیں ہو سکتی، والا خلاف فرض اور خلف لازم آئے گا جو کہ کیا ہے محال ہے. وتوہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ